ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فریاد سنو اے مومنو، قرآن ہمیں تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ابھی قابل احترام مولانا حافظ سید محی الدین شاکر صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، دیگر علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، ابھی ہمارے سامنے برادرم ذاکر سے ایک فکر انگیز نظم پڑھی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظم کو ہم نے بغور سنا ہے اور ایک طرح سے درد تکلیف بھی ہم محسوس کیے۔ دراصل وہ قرآن کی فریاد تھی۔ آج جس موضوع پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، رجوع الی القرآن، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس نظم کو سامنے رکھیں اور اب جو باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی اس پر بھی غور و فکر کریں۔ دراصل قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی طرف پلٹنے کی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ وہ کتاب میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے گھروں میں ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ وہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ 1400 سال پہلے ایک کتاب میرے اور آپ کے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وحی کے ذریعے۔ وہ کتاب آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کتاب میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ کتاب جس قسم کی نظم ہمارے سامنے پیش کی گئی، اس مقصد کے لیے نازل نہیں کی گئی ہے۔ ایک کتاب میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہماری زندگی کو بنانے سنوارنے، ہمارے زندگی کو کامیاب اور کامران کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، ایک بہت بڑا ریولیوشن برپا کیا،
سماج کے اندر ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانَ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. 200-1400 سال پہلے جہاں میرے اور آپ کے نبی مبعوث ہوئے وہاں انسانی سماج کے اندر ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، ہر قسم کا بگاڑ تھا، ہر قسم کی ضلالت تھی. انسانی سماج کے اندر مختلف قسم کی برائیاں اس وقت پائی جاتی تھی. ظلم و تشدد تھا، قتل و غارت گری تھی، شراب عام تھی، سود خوری تھی، ظلم و تشدد تھا، بے حیائی تھی، عریانیت تھی، خواتین پر ظلم و تشدد ہوا کرتا تھا، بلکہ بچیوں کو زندہ برگور کر دیا جاتا تھا. ایک ایسے سماج میں قرآن کا نزول ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے، اس کی تعلیمات کے ذریعے، اس کی ہدایات، اس کے اصول، اس کے ضوابط کے ذریعے پورے انسانی سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کر دیا. پوری گمراہی ختم ہو گئی، پوری ضلالت ختم ہو گئی اور ایک نیک معاشرے کی تعمیر ہوئی اور لوگ جو ہے نیکی پر عمل کرنے لگے. قرآن مجید کا مقصد نزول کا یہی ہے. قرآن مجید اس کو لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو چھپا کر رکھنے کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے، یا برکت کے لیے صرف کہہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک کتاب جس کی ایک ایک آیت میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، مجھے اور آپ کو راستہ بتلاتی ہے. رات کی تاریکی میں بھی، دن کے اجالے میں بھی انسانی سماج کے اندر ہماری زندگی کیسے ہو، ہم زندگی کیسے کریں، ہمارے تعلقات کیسے ہو، ہمارے معاملات کیسے ہو، یہ کتاب کھول کھول کر آپ کو بتاتی ہے. جو کتاب میرے اور آپ کے پاس ہے، جو کتاب میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور جس کتاب کو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا، چھوڑ دیا ہے، ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے، جس کتاب کو پڑھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ کتاب جو ہے انقلاب برپا کرنے کے لیے آئی ہے، ہمیں زندگی کا راستہ بتلانے کے لیے، ہمیں اچھی منزل بتانے کے لیے، ہمیں خدا کا راستہ بتلانے کے لیے، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے کے لیے. گویا یہ کتاب ایک دستور ہے، یہ کتاب کانسٹیٹیوشن ہے، یہ نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے. اس کتاب کے اندر ہمیں رہنمائی کرنے والی ساری تعلیمات موجود ہیں. زندگی کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں یہ کتاب میری اور آپ کی رہنمائی نہ کرتی ہو. اس کتاب کو اس حیثیت سے ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی کتاب کسی انسان کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے. دنیا چاہتی ہے، دنیا اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتی ہے، یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کسی انسان نے اس کو بنایا ہے، کسی انسان کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے. مومن ہے ہم لوگ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ایمان ہے یہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اتنا یقین اور اعتماد مجھے اور آپ کو ہو، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کتاب پر غور کیجئے. اس کتاب کا تعارف خود اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تعارف ہو رہا. لوگوں سنو، جیسا انہوں نے کہا کہ فریاد ہے سنو، یہی اللہ کہتا ہے سنو، تمہارے رب کی نصیحت ہے، یہ تمہاری طرف رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. قد جاءکم موعظۃ من ربکم، جو رب آسمان کو بنایا، جو رب زمین کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بارش نازل کرتا ہے، جس نے سمندروں کو بنایا، جو پوری کائنات کو جس نے بنایا اور انسانوں کی جس نے تخلیق کی، وہ رب کہتا ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آئی ہے. اور یہ نصیحت اس لیے لائی گئی ہے تمہیں تمہاری زندگی کو کامیاب بنائے، تمہاری زندگی کو خوشحال کرے، تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائے،
تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں لائیں، تمہاری جو پریشانیاں ہیں، تمہارے جو مسائل ہیں، تمہارے جو مشکلات ہیں، تمہارے جو تکالیف ہیں، تمہاری پرسنل تکالیف بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے گھر کے تکالیف بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کا علاج اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، تمہارے دل کے اندر جو بیماری پائی جاتی ہے اس کا علاج اس میں موجود ہے۔ میرے دل میں کیا بیماری ہے، برائی ہے، آپ کے دل میں کیا برائی ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، میرے دل کے اندر کیا کمزوری ہے میں خود جانتا ہوں۔ لوگ اپنے دل کی بیماریوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا اور اپنے اندر پائی جانے والی کمزوری کو گن کر ایک لسٹ بنا لیجئے، اور وہ لسٹ بڑی لمبی طویل ہو سکتی ہے، اور اللہ کہتا ہے اس کا علاج اس میں موجود ہے۔ برائیوں کا ایک بوجھ لے کر انسان زمین پر زندگی کر رہا ہے، اور یہ ہارٹ اٹیک کا ہارٹ فیل ہم ایسے نہیں ہوتا ہے، ایک بوجھ ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے سامنے، کہا جاتا ہے کہ تجارت کی پریشانی تھی، گھر کی پریشانی تھی، لین دین کی پریشانی تھی، بیماریوں کی پریشانی تھی، اور مختلف قسم کی باتیں لائی جاتی ہیں۔ دوستوں یہ دل کے اندر بہت سی کمزوریاں ہوتے ہیں، یہ دل جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں فَإِنْ صَلَّحَ وَالْجَسَدُ كُلُّهُ، یہ دل اگر کسی کا صحیح ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، ہیلتھی ہے، تو اس کا جسم بھی صحت مند ہوگا، اس کا جسم بھی تندرست رہے گا۔ اگر یہ دل اگر خراب ہے، اس میں اگر بیمار ہے، اس میں اگر کوئی بیماری ہے، تو پورا جسم بیمار ہو جائے گا۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا، آدمی نیچے گر جاتا ہے، تقریر کرتے کرتے بھی چلا جاتا ہے، خطبے دیتے دیتے بھی چلے جاتا ہے، گاڑی چلاتے چلاتے بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ دل اگر صحیح نہیں ہے، پورا جسم بھی صحیح نہیں رہے گا۔ اس دل کو صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، ہیلتھی بنانے کے لیے میرے اور آپ کا رب کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو برائیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، جو کمزوری ہے، اس کا علاج اس میں موجود ہے۔ یہ کتاب ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون، دلوں کو راحت، دلوں کو اطمینان، دلوں کو خوشی میسر کرنے والی کتاب اگر کوئی ہے تو تمہارے رب کی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید کو بند کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے، برکت کے لیے نہیں ہے، یا کسی کوٹ کے اندر کہے کر کیا ہے جو بھی کہوں گا صحیح کہوں گا یہ بولنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کتاب پر غور و فکر کریں، اس کتاب کو ہدایت کا سامان سمجھیں، ہماری رہنمائی اس میں موجود ہے۔ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے گائیڈنس ہے، نوجوان ہیں، بوڑھے ہی، عورتیں ہی، بچے ہی، سب کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی ایک ایک آیت تو تمہیں بتاتی ہے تمہاری زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ برائیاں، کتنی برائیاں ہیں میں گننا نہیں چاہتا، کتنی برائیاں گن سکتے ہیں گنے، ساری برائیوں کا علاج اگر ہے کہیں وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، سماج کے پاس نہیں ہے، انسانوں کے سامنے، انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب میں سے پڑھتے جائیں گے، اسی طرح آپ کو علاج اس میں ملے گا، آپ کی رہنمائی کی جائے گی، پرسنلی تمہاری لائف کیسے ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق کو، تمہارے کردار کو کیسے بلند کریں، تمہارا کیریکٹر کیسے اچھا ہو سکتا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، نوجوانوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، گھر کا ماحول کیسے ہو، اڑوس پڑوس کی زندگی کیسے ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہمارے رشتے کیسے ہونا ہے، انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں، اس میں ساری بہت چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، ذرا سوچ کر دیکھو، اس میں وہ بتایا گیا ہے آسمان کو کیسے بنایا گیا، زمین کو کیسے بنایا گیا، بارش کیسے نازل ہوتی ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوستو اس کتاب کو میں اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، دشمن ہمارا پڑھ رہا ہے، دشمن ہمارا پڑھ رہا ہے اس کتاب کو، اس کتاب کی روشنی میں وہ ترقی کر رہا ہے، اس کی ترویج ہو رہی ہے، اس کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اور اسی کتاب کی بنیاد پر انسان کا ہے آسمان کی سیر کر رہا ہے، زمین کے تہ تک جا رہا ہے، پہاڑوں کے اندر جو پوشیدہ سونے اور چاندی کے ذخائر ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں اور آپ جو سال میں ایک مرتبہ قرآن کو تراویح کے ٹائم کو سن لیتے ہیں، یا ان کی حالت کیا ہے،
ان کے پاس قرآن ہے لیکن قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن رب کہتا ہے اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو. آج ہندوستان کے اندر جس سماج میں ہم رہتے ہیں, آپ کے گاؤں میں ہو سکتا ہے کہ سکون ہو, اطمینان ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی درد نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, آپ کے دین کے خلاف کوئی بات نہ ہوتی ہو. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کس قسم کی پریشانی ہمارے سامنے ہیں, کس قسم کے فتنے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمین میں فتنے ہی فتنے ہوں گے, برائیاں ہی برائیاں ہوں گی, بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا. صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی, اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ان فتنوں سے برائیوں سے کیسے نکلے؟ حضور نے فرمایا اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید ہی کے ذریعے اصلاح ہو سکتی ہے, تربیت ہو سکتی ہے. ہمارے بچوں کے اندر, ہماری نوجوانوں کے اندر, ہماری خواتین کے اندر کیسے کیسی برائیاں آج پائی جاتی ہیں. شراب ہے, بے حیائی ہے, زنا ہے, جوا ہے, لوٹ مار, قتل و غارت گیری. میں زندور کے لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں جنرلی کہہ رہا ہوں آج کتنی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. دوستو قرآن مجید ہماری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے, ہماری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے, ہمارے اندر سے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن کو کھول کر دیکھیے, قرآن کو پڑھ کر دیکھیے. ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, قرآن کو چھپائیے مت. قرآن تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس ہے, اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. یہ ہدایت ہے, ہدی و رحمہ, اور زندگی کے اندر سکون بھی ہے. سب کچھ ہمارے پاس ہے, گھر ہے, دولت ہے, ثروت ہے, جائیداد ہے, ساری چیزیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے رشتے, قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط اگر کر لیں گے تو خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. قرآن کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت حسین بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا نام ہے. ایک مرتبہ تراویح پڑھ رہے ہیں اور اس وقت ان کی تراویح کے پڑھنے کے دوران ان کے بازو میں ہے, ان کی سواری بھی کھڑی ہوئی ہے, ان کا ایک بیٹا یحییٰ بھی کھڑا ہوا ہے. جیسے جیسے قرآن کو پڑھنے لگے ان کی اونٹنی بلکنے لگتی ہے, ناچنے لگتی ہے اور ایک طرح سے کودنے لگتی ہے, اور انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو یہ کچل نہ دے. یحییٰ سو رہے ہیں, چھوٹے ہیں. حضرت حسین بن حذیر کیا ہے رک جاتے ہیں, قرآن کو کیا ہے روک دیتے ہیں اور وہ تھوڑی بھی رک جاتی ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں تو اور اسی طرح بلکنے لگتی ہے اور یہ رک جاتے ہیں تو رک جاتی ہے. تیسری مرتبہ یہی ہوتا تھا, اور جب یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ایسا پڑھتا رہوں اور یہ بلکتے رہے گی تو یہ بدلتے رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو کچل دے. نماز ختم کرتے ہیں, آسمان پہ اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو ان کے سر پر کیا ہے ایک سایہ چھایا ہوا ہے, ایک سایبان ہے, اس میں لائٹس ہیں, روشنی کے روشنی ہے اور روشنی کے سیارے اس میں چمک رہے ہیں, اور وہ جا رہا ہے واپس, سایبان جا رہا ہے, وہ سایہ جا رہا ہے. صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہتے یا رسول اللہ میں ایسے نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے ایسا واقعہ دیکھا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے قرآن کی تلاوت کرنے کے نتیجے میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس دنیا میں آئے تھے, اور اگر تم پڑھتے رہتے تو دنیا کا مدینے کے سارے لوگ اس رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. تمہارے گھروں میں رحمت ہوگی, برکت ہوگی, گھروں کے اندر سکون ہوگا, اطمینان ہوگا. قرآن مجید کی تعلیمات پر اگر عمل کریں گے. یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, یہ کتاب رکھنے کے لیے نہیں دوستو, قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے, تعویذ بنانے کے لیے نہیں ہے, دودھ پینے کے لیے نہیں ہے. اس کتاب کو اللہ نے اس لیے نازل کیا. میرا اور آپ کا رب کہتا ہے میں نے تمہارے پر جو تمہارے لیے قرآن بھیجا ہے اس کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو, اسے فالو کرو. مثال کے طور پر میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے, سورہ فاتحہ کے بعد پہلی آیت, پہلی سورت سورہ بقرہ, دوسری سورت سورہ بقرہ اور پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس میں کسی قسم کا شک چھپا نہیں, رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہے. دنیا کچھ بھی کہہ لے, دشمن کچھ بھی کر لے, یہ کتاب اللہ کی کتاب, اس میں کسی قسم کا شک چھپا نہیں ہے.
اور یہ ہدی للمتقین، جن کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف پر بھیجا ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کو دیکھے بغیر تسلیم کر لیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے اور ان کو رہنمائی کرتی ہے۔ نماز کا تذکرہ اس میں ملتا ہے، نماز کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، حج کیسے کریں، اسی طرح روزے کیسے رکھیں اس میں مل جاتے ہیں، نکاح کیسے کریں، شادی کیسے کریں، طلاق کسے کہتے ہیں، خلا کسے کہتے ہیں، وراثت کسے بولتے ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے رائٹس کیا ہیں، شوہر اور بیوی کے رشتے کیسے ہونا چاہیے۔ کون سی کتاب ہے دنیا کے اندر جو اس طرح کی رہنمائی کرتی ہو؟ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، یہ کتاب مجھے اور آپ کو ملی ہے، میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت پر، فضل پر خوشی مناؤ، جشن مناؤ کہ میرے پاس کتاب ہے، میرے گھر میں کتاب ہے، ہمارے گھر میں کتاب ہے، ہمارے پاس وہ کتاب ہے۔ اب تو میں یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ایک ایک آدمی کے پاس قرآن مجید ہاتھ میں اب بھی موجود ہے۔ جن کے پاس بھی موبائل ہے اس میں آن کر دیجئے، قرآن مجید آپ کو ملے گا، قرآن مجید کے سبق اس میں ملے گا، قرآن مجید کی تعلیمات ملیں گے۔ لیکن ہم موبائل کا استعمال کہاں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، تنہائی میں کیا کیا دیکھتے ہیں، رات میں کیا دیکھتے ہیں، اجالے میں کیا دیکھتے ہیں، کسی جگہ اگر بس اسٹینڈ میں جگہ مل جائے، ہمارے 2-3 نوجوان ملیں گے تو کیا دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کی نعمت ہے اس میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو قرآن مجید ہے۔ تمہاری عمارتوں سے، تمہاری بلڈنگ سے، تمہاری تجارت سے، تمہاری زراعت سے، تمہاری کھیتی باڑی سے، تمہارے سونے اور چاندی سے زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہارے پاس ہے، اور اس کتاب پر خوشی مناؤ، جشن مناؤ، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرو، قرآن مجید کے ذریعے زندگی کرو۔ یہ وہ کتاب ہے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے۔ القرآن حجت لک و علیک۔ دوستو، اگر اس قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہے، اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی کرتے ہیں، تو یہ کتاب میری اور آپ کی سفارش کرے گی۔ اور یہ کتاب کو اگر ہم ایسے رکھ دیتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے بتا دیا ہے، قرآن کو رکھ کر اگر کوئی آدمی اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اس کے بارے میں سستی اور غفلت برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے نبی نے کہا ہے، میرے اور آپ کے رب نے کہا، تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ میری اور آپ کی تباہی، میری اور آپ کی بربادی، یہ نحوست، یہ مغلوبیت، یہ محکومیت، یہ ظلم اور تشدد جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اس کی اہم ترین وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے دوستو، بہت سیریسلی میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سیدھے مذاق لے لیں، نہیں، یہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام ہی کر ہم خوش رہ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کتاب کی اتباع کرو، اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کے مطابق زندگی بناؤ، دوسری کوئی چیز تمہیں رہنمائی نہیں کرے گی، تمہیں ہدایت نہیں دے گی، کہیں بھی اور آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، کسی کے پاس بھی، کسی فرد کے پاس، کسی پارٹی کے پاس، کسی جماعت کے پاس، کسی اور کتاب میں آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی۔ یہ مکمل کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اس کتاب کی طرف ہماری دعوت ہے۔ یہ رجوع القرآن کا مطلب یہی ہے، قرآن کی طرف آؤ، تمہارے مسائل دور ہو جائیں گے، تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کو جو ظلم ہم نے کیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کتاب پر غور کرو، اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوستو، یہ کتاب ھذا بیان للناس، خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے، خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ لیٹر ایک پیغام کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہے، اور اس پیغام کو میرے رب کا پیغام برقرار سمجھے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کسی کا لیٹر اگر آپ کو آتا ہے تو آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یہ عربی میں ہے، دوستی یہ وہ دور ہے جس دور میں آپ کو عربی نہیں، آپ کی لینگویج میں قرآن مل جاتا ہے، آپ کی لینگویج میں، آپ کی زبان میں ٹرانسلیشن مل جاتا ہے، کنڑا میں، تیلگو میں، تمل میں،
ملیالم میں، گجراتی میں، کتنی زبانیں ہندوستان کی ساری زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو مل رہا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں میرا محبوب رب العالمین کیا اس میں بھیجا، کیا بتانا چاہتا ہے. اس دنیا کی کامیابی، اس دنیا کی کامرانی، اس دنیا کی خوشحالی، اس دنیا کی ترقی، ترمیم، ڈیولپمنٹ اسی کتاب میں موجود ہے. آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، ورنہ یہی کتاب میرے لیے اور آپ کے لیے جہنم کا باعث بن سکتی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کی اتباع اور پیروی نہیں. قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو. یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں، یہاں والدین ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. یہ ایک آیت اگر سکھا دیتے ہیں تمہاری کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. یہ کتاب کی اہمیت کا اندازہ کیجئے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نام سنا ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. حضرت عمر جس گلی میں جاتے، روڈ میں جاتے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا. یہ عمر ایک مرتبہ کیا ہے بیٹھے بیٹھے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب کیا ہے ایک اس کا نسخہ لا کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور سیدھے ہو جاتے ہیں اور لال پیلے ہو جاتے ہیں حضور، اور غصے میں آ جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ رکھا، اس کو لے لیا. تو میرے اور آپ کے آقا کیا کہتے ہیں اے عمر آج موسیٰ بھی اگر آ جائیں گے تو میری ہی کتاب قرآن مجید کی اتباع اور پیروی کرے گی. تورات کی نہیں، ان کے اوپر جو نازل بھی وہ کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آپ کی اتباع اور پیروی کریں گے. آج یہ کتاب میرے لیے بھی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی، سب کے لیے ہدایت نامہ اگر کوئی ہے تو قرآن مجید. قرآن مجید کے ذریعے ہماری زندگی بنتی ہے، قرآن مجید کے ذریعے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہیں. صحابہ کرام اس کتاب کو لے کر اب کیسے بنے، ان کا کردار کیسے بنا، ان کی زندگیاں کیسے چینج ہوئی اور اس وقت خواتین کی زندگیاں کیسے بنی وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور ہم ابھی اس کی طرف کیا ہے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری دعوت یہی ہے. اللہ کا شکر ہمارے پاس سارے مفسرین، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے ہوں، چاہے وہ سنی جماعت کے ہوں، چاہے جماعت اسلامی کے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث کے علماء کرام کے جیلوں میں رہ کر قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کی ہے. کوئی بھی ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، کوئی بھی تفسیر آپ کے پاس ہو، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنی زندگی بنانے کی کوشش کیجئے. صرف کیا ہے موبائل کے اندر آپ آن کر دیجئے قرآن مجید، آپ قرآن مجید آپ کو مل جائے گا. آپ پہلی سورہ پہلی آیت دیکھیے، اس کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا. جس لینگویج میں، جس زبان میں آپ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں اس میں مل جاتے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اللہ نے کہا ایمان لے کر آؤ اس کتاب پر، یہ کتاب میری کتاب ہے، ایمان لے کر آؤ، اس کتاب پر یقین کرو. یہ کتاب اتنی پاورفل ہے آپ کو معلوم ہے، اسی لیے دشمن اس کتاب کے خلاف آپ کو بتاتا ہے، اس کتاب کو بند کرنے کی بات کرتا ہے، اس کتاب سے کئی آیتوں کو نکالنے کی بات آج ہمارے دیش میں بھی ہوتی ہے. قرآن کے خلاف یہی پروپیگنڈا. ان کو معلوم ہے مسلمان اگر قرآن مجید کو پڑھنے لگیں گے، اس پر عمل کرنے لگتے ہیں تو مسلمان یہاں کے کیا ہے وہ حکمران بن جائیں گے، اقتدار ان کے پاس آ جائے گا. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، 850 سال ہم نے یہاں پر حکومت کی ہے، ان کو ڈر ہے، اس لیے قرآن سے آپ کو دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عورتوں کو قرآن سے اس لیے دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگر پڑھ لیں گے قرآن کو، وہ پڑھ چکے، دشمن پڑھ چکا ہے قرآن مجید کو. وہ اگر ہم پڑھ لیں گے ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی، ہمارے اندر ایک طرح سے ہمت، جرأت، بہادری آئے گی، یہ اعتماد پیدا ہوگا، توکل آئے گا، اللہ کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوگا. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. آخری یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا ایمان لے کر آؤ، کس پر؟ اپنے رب پر لے کر آؤ. رب ہے مانتے ہیں ہم، ہے نا رب؟ اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟
رب کو اس حیثیت سے مانو، پوری دنیا کا رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، ان کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے۔ اپنے نبی پر تمہیں شک ہے، اللہ کہتا ہے کہ فآمنوا اب رسول پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو کتاب تمہارے پاس ہے، تمہارے گھر میں ہے، تمہارے ساتھ ہے، اس کتاب پر یقین لاؤ، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور یہ کتاب محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ دوستو، یہ وقت ہے جماعت اسلامی ہند یہی کام، اسی مقصد کے لیے مہم چلا رہی ہے، 10 روزہ مہم ہندوستان، پورے ہندوستان میں مسلمانوں سے کہہ رہی ہے، خواتین سے کہہ رہی ہے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے، عزیز بچوں سے، عزیز بھائیوں سے، سب سے کہہ رہی ہے قرآن کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، اپنی زندگی کو سنوارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری مغلوبیت ختم ہو جائے گی، تمہاری رسوائی ختم ہو جائے گی، تمہاری یہ پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ جماعت اسلامی پورے دیش کے اندر گاؤں گاؤں میں وہی چلا رہی ہے، رجوع بالقرآن، قرآن کی طرف پلٹو، قرآن کی طرف پلٹو، اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کے نبی کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرو۔ ہمارے نبی، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ان کے علاوہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب یہ آخری کتاب ہے، وہ میرے دوران کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے۔ ہمارے درمیان اب اس وقت دلی سے آئے ہوئے جماعت اسلامی کے عالیہ سیکرٹری محترم حافظ معین الدین شاکر صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے ایک کلیدی خطبہ پیش کریں گے، بغور سنیں، ان باتوں کو سنیں اور اس کے ذریعے قرآن کی اہمیت، قرآن کی افادیت، قرآن کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور کس قسم سے قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور کیسے آسان ہے اس کتاب کو سمجھنے کا وہ طریقہ وہ بتائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں یہاں پر ہم نے لانے کی کوشش کی ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آمین۔ السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین۔